أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 اور 7. ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو، انذرتہم تو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. پشت میں ترجمہ ہے: ان الذین کفروا، بے شک خلچ کافران دی، سواء برابر دا، علیہم دا ہوئی ببارک ہے، انذرتہم کتاوی یرے، ام لم تنذرہم یعنی یرے، لا یؤمنون ایمان نہ روڑ. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ مہر وہلے دا غی پا زرن باندے، وعلی سمعہم اور دا غی پا غگن باندے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور دا غی پا سرگ باندے پردہ، ولہم عذاب عظیم اور دا غی دا پارا لوی عذاب. 5 آیات میں قرآن کی حقانیت کا اعلان اور بہترین مسلمانوں کے حسین تذکرہ کے بعد 2 آیات میں کفار کی اس جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے دعوت حق کو ظاہراً و باطناً ٹکرا دیا، نہ دل سے مانا اور نہ کبھی زبان سے اقرار کیا، بلکہ اپنی پوری طاقت سے اسلام کی بھرپور مخالفت کی. دنیا میں ان کے مذموم کردار کا نتیجہ یہ رہا کہ ان کو کبھی راہ راست پر آنے کی توفیق نہیں ملی، جبکہ آخرت میں اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. نبی علیہ السلام ہمیشہ ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں فکر مند رہتے. یہ آرزو رہتی کہ کاش یہ لوگ ایمان لائے تاکہ جہنم کے دائمی عذاب سے ان کو نجات ملے. قرآن میں جا بجا ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کو تسلی کرائی گئی. یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر فرمایا گیا کہ بے شک جن لوگوں نے دین دشمنی کو اپنا مقصد حیات قرار دے کر کفر اختیار کیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعد و نصیحت اور ان کو عذاب آخرت سے ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے. یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، چنانچہ یہ معاندین کا وہ طبقہ ہے جو ان آیات کے نزول کے وقت اسلام کی مخالفت میں سرگرم عمل تھا، جن میں ابو جہل، ابو لہب اور ولید بن مغیرہ جیسے لوگ شامل تھے، جو زندگی بھر ایمان کی دولت سے محروم رہ کر کفر کی حالت میں مرے. دوسری آیت میں ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ ہدایت جن راستوں سے یا جن ذرائع سے انسان پر حقانیت کے رموز کھلتے ہیں، ان لوگوں کو بدقسمتی سے وہ وسائل جو ہے حاصل نہ ہوئے. اللہ نے ان سے وہ وسائل بھی چھین لیے، چنانچہ دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ چھایا ہوا تھا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہیں ان کو راہ حق نظر نہیں آئی. ان آیتوں میں ازلی کافروں کے لیے نبی علیہ السلام کا وعظ و نصیحت کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر قرار دیے گئے، مگر ان کے ساتھ علیہم کی قید لگا کر بتلا دیا کہ یہ برابری کفار کے حق میں ہے،
نبی علیہ السلام کے حق میں نہیں، بلکہ ان کو تو تبلیغ و تعلیم اور اصلاح خلق کی کوشش کا ثواب بہرحال ملے گا۔ اسی لیے پورے قرآن کریم کی کسی آیت میں نبی علیہ السلام کو ایسے لوگوں کو بھی دعوت ایمان دینے سے روکا نہیں گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت دین اور اصلاح کا کام کرتا ہے، خواہ مؤثر ہو یا نہ ہو، اس کو بہرحال اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ جو ہے خاتمہ بے ایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔